الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، پھر توجہ کی آسمان کی طرف تو ٹھیک 7 آسمان بنا دیے، اور وہ خوب جاننے والا ہر اسے جو شے ہے اس کا علم رکھنے والا ہے۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 29 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ کل ہماری گفتگو چل رہی تھی آیت مبارکہ نمبر 28 میں رب ذوالجلال نے ہمارے 4 مراحل بیان کیے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اولاً تم مردہ تھے، پھر تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں ہم موت دیں گے، اور پھر تمہیں ہم دوبارہ زندہ کریں گے، اور پھر تمہیں لوٹ کر کس کے پاس جانا ہے؟ اپنے اللہ کے اور اپنے مالک کے پاس جانا ہے۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے وہ دنیا کی تمام نعمتوں کا اب ذکر کیا ہے یہاں پر، جو انسان کے لیے یہاں دنیا کے اندر انعام کے طور پہ، نعمت کے طور پہ اور اپنی رحمت کے طور پہ اس نے ہر ایک انسان کو عطا کر رکھی۔ اور اس کا آغاز هو الذی سے فرمایا۔ عربی زبان میں گرامیٹیکلی هو الذی کا جو لفظ ہے یہ شان بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یا اس کے بعد جو چیز بیان کی جا رہی ہوتی ہے اس کی عظمت اور شان کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ اتنی شان والا ہے وہ اللہ جس نے اتنی شان والا رسول دنیا میں ہدایت کے ساتھ بھیج دیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ وہی لفظ استعمال ہوا هو الذی، شان والا ہے وہ اللہ، عزت و شان و مقام والا ہے وہ اللہ۔ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جس نے زمین میں سب کچھ پیدا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب زمین کے اندر کیا کیا نعمتیں ہیں اللہ کی، ایک لفظ سے پوری کائنات کی نعمتوں کو اس لفظ میں سمو دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف ایک لفظ ہے ما کے اندر، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے یہ سارے کا سارا نعمتیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس میں اب اگر گننے شروع ہو جائیں تو ہم گننے والے تھک جائیں گے، لکھنے پہ بیٹھ جائیں تو کلمے اور کاغذ ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اب یہ ساری نعمتیں اس نے پیدا کی، اور موت اور حیات بیان کرنے کے بعد اس نعمتوں کا ذکر یہاں کیوں کیا؟ اب یہ سوال اہم ہے۔ ہماری موت حیات اس کو بیان کیا، اور اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے اب ان نعمتوں کا ذکر یہاں پر کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ فرمایا کہ اے انسان، یہ ساری نعمتیں غور کر، یہ میں نے ساری تیرے لیے بنائی ہیں، اس لیے کہ تو اپنی زندگی اور موت کو اللہ کے لیے ہنسی بنا کے لے آ۔ زندگی بھی ہو مسلمان کی تو بڑی خوبصورت، انتہائی قابل تعریف، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے رسول کی اطاعت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تابع ہو کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے تابع ہو کر۔ فرمایا یہ ہو، اور دوسرا فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے تمہیں احکامات دیے ہیں اس پر عمل کر کے تم ایسے آؤ کہ اگر تم دنیا میں زندہ رہو تو دنیا میں زندہ رہنے والے تمہارے لمحے بھی اتنے حسین و جمیل ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب تمہارا نامہ اعمال دیکھے تو وہ تم سے راضی ہو جائے۔
اور اس کے بعد فرمایا پھر جب یہ تم اپنی موت کی طرف بڑھو، ظاہر ہے ہر ایک شخص نے، ہم میں سے ہر ایک آدمی نے موت کی جانب بڑھنا ہے، تو فرمایا جب تم موت کی جانب بڑھو تو بوقت مرگ اس انداز میں تمہاری موت ہو، ظاہر ہے وہ جو ساری زندگی اعمال حسنہ میں گزاری اور کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی زندگی کو، اس کے تقاضوں کو پورا کرتے کرتے گزار دی، فرمایا آخری کلمہ بھی جب تمہاری زبان پہ یہی ہوگا تو جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے تو تمہاری موت بھی حسین بن جائے گی۔ اور ایسا ہی ہے، اللہ کے جو محبوب اور نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی بھی بڑی حسین ہوتی ہے اور ان کی موت بھی بڑی حسین ہوتی ہے، اور ان کے موت کو، حسن و جمال کو دنیا دیکھتی، کس قدر وہ خوبصورت انداز میں دنیا سے رخصت ہوتے۔ تو فرمایا یہ ساری نعمتیں خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ اللہ تعالیٰ شان والے اللہ نے، شان والے رب نے تمہارے لیے یہ زمین میں سب کچھ پیدا کیا ہے تاکہ تمہاری زندگی اور موت حسین و جمیل ہو جائے۔ تو اگر انسان اپنی زندگی کو اور موت کو ایسا بنا لے تو پھر اللہ فرماتا ہے یہ نعمتیں تیرے لیے ہی ہیں، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو فرمایا پھر ایک ایک نعمت کا میں تجھ سے حساب مانگوں گا، پھر ایک ایک نعمت کا حساب لیا جائے گا، پوچھا جائے گا، اس کے بارے سوال ہوگا، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور اگر کسی نے اپنے آپ کو اطاعت الہی اور اطاعت رسول میں رکھا ہے، اللہ فرماتا ہے دنیا میں نعمتیں تو تجھے دی ہی تھیں، وہ تو تجھے مل گئیں، اب آج جنت میں بھی تجھے بے پناہ نعمتوں سے نواز دیتا ہوں۔ اب وہ نعمتیں کیا ہیں وہ کئی بار آپ سن چکے ہیں کہ جنت میں کیا کیا انعامات ہیں، اس ریپیٹیشن میں ہم نہیں جاتے۔ آگے فرمایا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، اب زمین کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی۔ اب آسمان بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، آسمان، 7 آسمان اللہ کا بڑا انعام، پہلا آسمان ہمارے لیے اللہ کا بڑا انعام۔ اسی آسمان سے سورج ہے ہمیں روشنی دیتا ہے، اسی آسمان سے ہمارے لیے بارش برستی ہے، اسی آسمان سے ہمارے لیے ستاروں کی روشنیاں ہیں، اسی آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات اترتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، یہ تو میں چند وہ چیزیں گنوا رہا ہوں جو براہ راست ہم دیکھتے ہیں آسمان سے، فرمائی یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ نے توجہ فرمائی آسمان کی طرف، تو پھر اس نے 7 آسمانوں کو برابر خوبصورت انداز میں پیدا فرما دیا۔ اب اللہ نے فرمایا جب یہ آسمان جو ہے ایک بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 3 4 7 آسمان، اور پھر ہر آسمان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور پہلے آسمان کا فاصلہ ہے، اتنا ہی فاصلہ ہے، اور پھر دوسرا آسمان ہے، پھر اتنا ہی فاصلہ، پھر تیسرا آسمان ہے۔ فرمایا یہ 7 آسمان پیدا کیے، اور تم غور کرو کسی ایک آسمان کے نیچے بھی ہم نے کوئی بھی پلر اور اس کا ستون نہیں بنایا ہے۔ اللہ کی ذات کتنی شان والی ہے، اس نے کیا اپنی شان کا اظہار کیا ہے کہ بغیر ستونوں کے اس نے 7 آسمانوں کو قائم رکھا ہوا۔ کبھی اس پہ غور کرنا چاہیے ہمیں۔ اور پھر ایک سورج، ایک ستارہ، کبھی اس کو آپ فزکس میں پڑھیے، اس کا کتنا ویٹ ہے۔ اگر ایک ستارہ زمین پر گر جائے تو زمین کے اس حصے پہ اتنی تباہی ہو جائے کہ کئی سالوں تک وہاں سبزہ نہیں اگتا، ایک ستارہ۔ اور آسمان میں کتنے ستارے ہیں، بے شمار۔ اس اتنے وزن والے ستاروں کو کس نے بغیر ستون کے معلق رکھا ہوا ہے فضا کے اندر؟ فرمایا هو الذی، وہ اللہ کی ذات ہی ہے۔ یہ اس کے مظاہر فطرت ہے، یہ اس کے مظاہر قدرت ہیں جس پہ ہمیں غور کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ فرمایا نعمتوں کو بھی جانتا ہے، ان انعامات کو بھی جانتا ہے، اپنی تخلیق کو بھی جانتا ہے، اور اے لوگوں تمہارے نامہ اعمال کو بھی جانتا ہے۔
تمہاری زندگیوں کو بھی جانتا ہے، تمہاری موت کو بھی جانتا ہے، تمہارے موت کے بعد حیات کو بھی وہ سمجھتا ہے، جانتا ہے۔ اس لیے تمہیں یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو اس بات میں مت ڈالنا کہ ہم نے یہ عمل کر لیا تو رب نہیں جانتا۔ فرمایا اللہ تمہارے ایک ایک تنہائی کے عمل کو بھی جانتا ہے، محفل کے عمل کو بھی جانتا ہے، چھپ کر کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے، ظاہر میں کرتے ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اب یہ ایک بڑی چیز ہے، ظاہر ہے لفظی طور پہ تو ہم سارے یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن اگر اس پہ انسان کا عقیدہ مضبوط ہو جائے تو انسان کبھی گناہ کے قریب بھی نہ جائے۔ جب وہ لوگوں سے چھپ کر اور لوگوں سے بچ کے تو وہ برائی کر لیتا ہے، لوگوں کے آنکھوں میں دھول ڈال کے کوئی کام کر لیتا ہے تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا تجھے اب بھی ایک ایسی ذات نہیں دیکھ رہی جو نہ چھپنے سے چھپتی ہے، نہ کہیں پردوں میں جا کر وہ پردے سے مجبور ہو جاتی ہے، وہ تو لاکھ پردوں میں ہے بے پردہ، بے نشانوں میں نشاں تو ہے۔ ہر جگہ اللہ کی ذات ہے اور اس کے قبضہ قدرت سے تو ہم میں سے کوئی نہیں بچ سکتا، ہم جہاں جائیں۔ اور یہی بات تقویٰ کے سب سے بڑے قریب ہے کہ اگر انسان نے اپنے دل کا تقویٰ حاصل کرنا ہو تو اس تصور کو مضبوط کرے کہ میرا اللہ مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ جب انسان اس بات کو اپنے دل میں اتار لیتا ہے تو پھر اللہ اس کو برائیوں سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔